ایک دفعہ مہاجر کیمپ جو تھا افغان کا، اس میں ہمارے ساتھ ہمارے تعلقات ہوئے، ان کی بعض خدمت کا موقع ملا. تو ایک بیماری انہوں نے بتائی کہ شدید گردے کی تکلیف ہوتی ہے، پتھری پائی جاتی ہے اور کسی دوا سے آرام نہیں آتا. بربرس بھی دیتے رہے، دوسری دوائیں بھی ان کو ایلوپیتھی بھی ملی، لیکن وہ ڈیزالو نہیں کرتی تھی. تو اس پر میں نے سلیشیا ان کو دی، کیونکہ وہ پتھریلا علاقہ ہے اور مزاج بھی ایسا تھا جو مجھے خیال تھا کہ سلیشیا اس ماحول میں کام کرنے والی ہوگی. وہ لوگ پتھروں کے اوپر پیستے ہیں بعض دفعہ گندم وغیرہ، اور ان کے کھانے میں یہ پتھر وغیرہ، سلیکان، یہ بہت ساری چیزیں اندر جاتی رہتی ہیں. تو اس خیال سے کہ سلیشیا کا اس پہ عمل دخل ہوگا. سلیشیا دلوائی جمع کیلکیریا کاف، سوری وہ بربرس وغیرہ، اور حیرت انگیز بات شفا کے کیسے سامنے آئے کہ وہ پتھریاں جو بالکل سخت تھیں اور بالکل اثر نہیں دکھا رہی تھیں، وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکلنی شروع ہو گئیں. بعض دفعہ بڑے ٹکڑے نکلے. تو میں نے دیکھا کہ سلیشیا ان کے سیمنٹ کو گھول رہی ہے. جو علامتیں اکٹھی کی اس سے یہ اثر لگتا تھا کہ پتھریاں بعض دفعہ چھوٹے ٹکڑوں میں سیمنٹ کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں. اس سیمنٹ کو حل کرنے میں سلیشیا نے بہت اہم کردار ادا کیا. لیکن بنیادی طور پر اس کا یہی کام تھا کہ فورن پریزنس، وہ وجود جس کا جسم میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کس طرح کرتی ہے ہمیں علم نہیں، لیکن اس معاملے میں نے دیکھا تھا کہ سلیشیا نے اس سیمنٹ کو گلایا ہے. اور اس پہلو سے یہ ان علاقوں کی بھی دعا ہے جو تھری علاقے ہوں، راجپوتانہ وغیرہ، وہاں بھی سلیشیا کی پتھریاں بہت پائی جاتی ہیں. اور وہاں معلمین ہمارے پاس تھے جن کو بہت شوق تھا، ان کے ذریعے میں استعمال کرائی. تو ان کی رپورٹ یہ تھی کہ بہت ہائی انسیڈنس ہے، بہت جو نسبت ہے شفا کی خدا کے فضل سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو سلیشیا کو بھی اس میں یاد رکھنا چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ سن لائٹ کی علامت سلیشیا میں نہیں میں نے دیکھی کہ اس کو سن لائٹ سے اورشن غیر معمولی ہو، لیکن کیلکیریا کار میں اچھا پتھریوں کی بھی دوا ہے. اس میں بھی یہ جو عمومی اس کی امتیازی نشانی ہے وہ دیکھیں گے آپ تو مریض کو دوا کو پہچاننے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی.